الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وخاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما 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 ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. جب بھی شاہ کونین تیرا نام لیا ہے گرنے نہ دیا تو نے ہمیں تھام لیا ہے. مخمور جسے پی کے ہوئے گوزر و سلما پھر تیرے فقیروں نے وہی جام دیا ہے. اور آپ آئیں نہ آئیں یہ رہی آپ کی مرضی ہم نے تو چراغ آج سرے شام لیا ہے. آپ آئیں نہ آئیں یہ رہی آپ کی مرضی ہم نے تو چراغ آج سرے شام لیا ہے. اور اقدس تیرے پاؤں میں نہ کانٹا نہ کوئی زخم پھر ہاتھ میں کیوں پرچم اسلام لیا ہے. حضرت ذی وقار سب سے پہلے صدہا ہزارہا مبارکباد منتظمین محفل کو کہ رب تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں امتیوں میں سے چن لیا ہے. انہوں نے حضور کی آمد کی خوشی میں محفل کا انعقاد کیا ہے. میری طبیعت بھی کچھ ایسی ہے اور میری تربیت بھی کچھ ایسی ہے. قبلہ والد گرامی نے فرمایا تھا کہ بیٹا خطاب اتنا ہی کرنا ہے جو وقت پر بھی گرانا گزرے اور طبیعت پر بھی گرانا گزرے. میں نہ خطیب نہ علامہ نہ پیر نہ فقیر چھوٹا سا گناہگار سا بے علم سا انسان ہوں. ابھی نہ فقیروں کے جوڑے سیدھے کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں سیکھا اور ابھی علماء کے در کے ٹکڑے کھانے کا سلیقہ بھی نہیں آیا. بس بزرگوں کی محفل میں مدرسوں کی چٹائیوں پر کچھ پڑھا کچھ سنا کچھ سیکھا وہی آپ کو سنانے یہاں حاضر ہو گیا. سورہ بلد جو قرآن مجید کی 90 نمبر کی سورت ہے اس کی ابتدائی 3 آیات بڑی مشہور آیات ہیں. ان کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اب میں نے صرف آپ کو قرآن سنانا ہے اور قرآن سن کر اگر مزہ آئے تو آپ نے کہنا کیا ہے. اتنی سی سبحان اللہ پر قرآن نہیں سنایا جائے گا بھائی. یہ رب کا قرآن ہے اللہ کا کلام ہے حضور کی زبان ہے تو سبحان اللہ بھی اتنی ہی آنی چاہیے جتنا اس کی نسبت ہے.
اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ 3 آیتیں پھر پڑھ لوں برکت کے لیے، ترجمہ کروں گا اور اس پر گفتگو کریں گے۔ میرا بیٹا جس نے بیٹھنا ہے بیٹھ جائے، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ یہ بھی ہمیں اساتذہ نے سکھایا ہے کہ جب درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، پھر بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا بھی ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ تو دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بے ادبی سے بچائے، ادب والوں میں رکھے۔ رب تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد۔ اب علماء نے اس کے 3 معنی بیان کیے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، حبیب میں شہر مکہ کی قسم اٹھاؤں گا۔ یہ 3 معنی ہے ایک آیت سے۔ بس آپ کی اجازت ہوئی، آپ کا ذوق ہوا، آپ کی محبت ہوئی تو بس اسی کو بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ لا اقسم بہذا البلد، حبیب میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، جب تمہیں اس شہر میں چلتا ہوا میں دیکھتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد، لا نفی جنس، حبیب اس شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاؤں گا جب اس شہر مکہ میں تمہیں نہیں دیکھوں گا۔ اور لا اقسم بہذا البلد، اس کو ذوالحال بنایا ہے، وانت حل بہذا البلد، یہ حال ہے۔ اگر کوئی مدرسے کا دین کا طالب علم بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کو سمجھ آ رہی ہوگی حال اور ذوالحال کیا ہوتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد یہ ذوالحال ہے، وانت حل بہذا البلد یہ حال ہے۔ معنی کیا ہوا؟ لا اقسم بہذا البلد، میں اس حال میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاؤں گا، وانت حل بہذا البلد، جب اس شہر مکہ میں تمہیں گھومتا ہوا میں دیکھوں گا۔ اگر مکہ شہر میں جس حال میں تو نظر آئے گا تب میں شہر مکہ کی قسم اٹھاؤں گا۔ علماء اس نقطے کو جانتے ہیں دوستان اسی وقار کہ ذوالحال ہمیشہ حال کا مقید ہوتا ہے، مقید نہیں ہوتا، مقید ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ذوالحال ہمیشہ حال کی قید میں رہتا ہے، حال بدل جائے ذوالحال بدل جاتا ہے، حال تبدیل ہو جائے ذوالحال تبدیل ہو جاتا ہے۔ ذوالحال حال کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ میں آپ کو معنی سمجھا دیتا ہوں مثال دے کر۔ ایک تجوری ہے، اس تجوری کے اندر 10 کروڑ کا ہیرا ہے۔ اب اس تجوری کی قیمت کتنی ہوگی بتائیں؟ بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تجوری کے اندر 10 کروڑ کا ہیرا ہے، اب اس کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 10 کروڑ اس کی قیمت ہوگی تجوری کی، کیونکہ 10 کروڑ کا ہیرا ہے۔ اب وہی ہیرا 10 کروڑ کا آپ تجوری سے نکال دیتے ہیں، انگوٹھی میں ڈال دیتے ہیں، اب تجوری کی قیمت کتنی رہ گئی؟ کوئی نہیں۔ انگوٹھی کی کتنی قیمت ہو گئی؟ 10 کروڑ۔ اب وہ ہیرا آپ انگوٹھی سے نکالتے ہیں، ہار میں پرو لیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ اب انگوٹھی کی قیمت کتنی رہ گئی؟ کوئی بھی نہیں۔ ہار کی قیمت کتنی ہو گئی؟ تو حال ہے ہیرا، ذوالحال بنا کبھی تجوری، ذوالحال بنا کبھی انگوٹھی، ذوالحال بنا کبھی ہار۔ تو ہیرے کے مقام کے بدلنے سے، ہیرے کے حال سے بدلنے سے ذوالحال کبھی تجوری کی قیمت بڑھ گئی کبھی کم ہو گئی، کبھی انگوٹھی کی قیمت بڑھ گئی کبھی کم ہو گئی۔ پتا چلا قیمتی تجوری نہیں تھی، پتا چلا قیمتی انگوٹھی نہیں تھی، پتا چلا قیمتی ہار نہیں تھا۔ اصل قیمت نہ تجوری کی تھی، نہ ہار کی تھی، نہ انگوٹھی کی تھی، اصل قیمت ہیرے کی تھی۔ ارے جہاں جہاں میرے آقا کے قدم لگے، اللہ کی قسم کا حال وہی بدلتا چلا گیا۔ میرے آقا آمنہ کے گود میں آئے، آمنہ کی گود کی قسم اٹھا لی گئی،
میرے آقا مکے میں آئے، اللہ نے مکے کی قسم اٹھائی، میرے آقا طائف میں گئے، طائف کی قسم اٹھائی، میرے آقا احد میں گئے، احد کی قسم اٹھائی، میرے آقا بدر میں گئے، آقا نے بدر کی قسم اٹھائی، میرے آقا مدینے میں گئے، اللہ نے مدینے کی قسم اٹھائی، میرے آقا علی کے کندھوں پر اترے، علی کے کندھوں کی قسم اٹھائی، میرے آقا کو کندھوں پہ ابو بکر آئے، اللہ نے ابو بکر کے کندھوں کی قسم اٹھائی، میرے آقا زمین پر آئے، اللہ نے زمین کی قسم اٹھائی، میرے آقا عرش پہ گئے، اللہ نے عرش کی قسم اٹھائی۔ تو دوستان دی وقار، میں نے بتایا حال کے بدلنے سے حال بدل جاتا ہے، تو جدھر جدھر میرے آقا جاتے گئے قسم پیچھے پیچھے جاتی گئی، میرے آقا جدھر جدھر جاتے گئے قسم بدلتی گئی، مقام قسم بدلتا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء سنت۔ اب دوستو پتہ چلا قیمت ہار کی نہیں تھی، قیمت انگوٹھی کی نہیں تھی، قیمت تجوری کی تھی۔ جس کو ہیرا لگ جائے وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ وہ بولے نا کیا ہوتا ہے، میرے آقا نے قدم مکے پہ رکھے، مکہ قیمتی ہو گیا۔ میرے آقا نے قدم طائف پہ رکھے، طائف قیمتی ہو گیا۔ میرے آقا غار ثور میں گئے، غار ثور قیمتی ہو گئی۔ میرے آقا غار حرا میں گئے، غار حرا قیمتی ہو گئی۔ میرے آقا بدر میں گئے، بدر کا میدان قیمتی ہو گیا۔ میرے آقا احد میں گئے، احد کا میدان قیمتی ہو گیا۔ میرے آقا خندق میں گئے، خندق کا میدان قیمتی ہو گیا۔ میرے آقا کا سر عائشہ کی گود میں گیا، عائشہ کی گود قیمتی ہو گئی۔ میرے آقا کے کندھوں پہ علی آئے، علی قیمتی ہو گئے۔ میرے آقا کے کندھوں پہ ابو بکر آئے، ابو بکر قیمتی ہو گئے۔ میرے آقا کے ہاتھوں میں بلال نے ہاتھ دیا، وہ حبشی قیمتی ہو گیا۔ میرے آقا کے ہاتھ میں غلام سلمان فارسی نے ہاتھ دیا، سلمان فارسی قیمتی ہو گئے۔ میرے آقا کے ہاتھ میں عمر فاروق نے ہاتھ دیا، عمر فاروق قیمتی ہو گئے۔ عمر فاروق ایک دفعہ مکے کی طرف چلے، امیر المومنین ہیں، ایک لکڑی کا خشک تنا دیکھتے ہیں، اس خشک تنے سے لپٹ کر میرے اور آپ کے آقا سیدنا عمر فاروق رونے لگ پڑے۔ لوگوں نے پوچھا عمر آپ کی تو دہشت سے پہاڑ کانپ جاتے ہیں، آپ اس خشک تنے سے لگ کر رو کیوں رہے ہیں؟ تو جواب سنیے گا، سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں لوگوں کیا پوچھتے ہو، میں وہ عمر ہوں، میرا باپ بکریوں کا ریوڑ دے کر مجھے اس علاقے میں، اس وادی میں بھیجتا تھا، مجھ سے 10 15 20 بکریاں سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ اس عمر سے کوئی بکری ادھر چلی جاتی، کوئی ادھر چلی جاتی، میں اتنا نالائق تھا، تو میرا باپ میری اس وجہ سے اس خشک لکڑی کے تنے سے باندھ کر مجھے مارا کرتا تھا۔ اور رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ عمر جس سے 10 20 بکریاں سنبھالی نہیں جاتی تھی، جس دن سے آقا کے ہاتھ میں عمر نے ہاتھ دیا ہے، اب ہزاروں میل دور کر وہ دریائے نیل کو رکا لکھتا ہے، خشک دریائے نیل کے ساحلوں میں پانی سے وہ بھر جاتا ہے۔ تو عمر قیمتی نہیں تھا، عمر کے ہاتھ جب آقا کے ہاتھ میں آئے تو عمر قیمتی ہو گئے۔ علی کی تربیت جب میرے آقا کے ہاتھوں میں آئی تو وہ قیمتی ہو گئے۔ فاطمہ کے سر پر جب میرا آقا کا ہاتھ آ گیا تو وہ قیمتی ہو گئے۔ اور میں قربان جاؤں حسنین کریمین پر، جب حسنین کریمین اس آلے عصا کے نیچے آئے تو وہ قیمتی ہو گئے۔ وہ مجھے کسی نے کہا تھا نا، تقابل کیا جناب حسین کا اور جناب
کیا بتاؤں اب کس کا تقابل بھی کسی نسبت سے کیا جاتا ہے. میں نے اسے کہا تھا اے عقل کے اندھے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرے آقا نے حجر اسود کو ایک مرتبہ بوسہ دیا. وہ کالا سیاہ پتھر میرے آقا نے اسے بوسہ دیا. اب قیامت تک جو بندہ عمرہ کرنے جائے گا, جو بندہ حج کرنے جائے گا, اگر وہ طواف کی نیت سے مطاف کے اندر پیر رکھے گا تو جب تک اس حجر اسود کو بوسہ نہ دے یا اس حجر اسود کو سلام نہ کرے, نہ اس کا حج قبول, نہ اس کا عمرہ قبول, نہ اس کا طواف قبول, نہ اس کا آنا قبول. ارے وہ پتھر تھا جس کو میرے آقا نے بوسہ دیا, تو جب تک اب تم بوسہ نہ دو گے, اسے سلام نہ کرو گے, حج بھی قبول نہیں, عمرہ بھی قبول نہیں, طواف بھی قبول نہیں. تو میرا حسین جس کو میرے آقا نے کبھی ماتھے پہ چوما, کبھی رخسار پہ چوما, کبھی گردن پر چوما, ارے عقل کے اندھے پتھر کو چوما تو اس پتھر کو سلام کے بغیر تیرا عمرہ قبول نہیں. اور جس حسین کو میرے آقا نے ماتھے پہ چوما ہے, آنکھوں سے چوما ہے, رخسار سے چوما ہے, لبوں پہ چوما ہے, گردن سے چوما ہے, اس کے سینے کے چوما ہے, جب تک تم اس حسین کو سلام نہیں کرو گے تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. دوستان عزیز وقار, بات کہاں سے چلی؟ میرا بچہ میں صرف آپ کی خدمت کے لیے آیا. اللہ جانتا شہیدوں کا کام لنگر دینا ہوتا ہے. ہم لنگر لینے والے نہیں ہیں بچے, ہم دینے والے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. آپ کی محبت اور میری بات سنیے گا. میں نے عرض کیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. حبیب اس شہر مکہ کی قسم درآں حالے اٹھاؤں گا کہ جب جب آپ نظر آئیں گے. اب اگلی بات سنیے. اس کے بعد رب تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے ووالد وما ولد, اور قسم ہے والد اور قسم ہے ولد. یہاں پہ ولدا, یہ ضربا کی وزن پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب ایک میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں ووالد, اور ایک والد کی قسم اٹھاتا ہوں وما ولدا, اور جو اس والد کا بچہ پیدا ہوا ہے اس بچے کی قسم اٹھاتا ہوں. اب تین قسمیں ہیں, بس بات سنیے گا. تین قسمیں. ایک اس شہر کی قسم جس شہر میں میرے آقا کا میلاد ہوا. میلاد سمجھتے ہیں نا, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کا پیدا ہونا. میلاد عربی لفظ ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہونا. میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولیں ذرا اونچا بولے نا یار. اب تین قسمیں ہیں. ایک وہ شہر جس شہر میں میرے آقا کا میلاد ہوا, والد, اور جس والد کے گھر میرے آقا کا میلاد ہوا, وما ولد. اللہ پاک فرماتا ہے میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں والد, اور آپ کے حبیب والد کی قسم اٹھاتا ہوں وما ولد, اور حبیب آپ کے پیدا ہونے یعنی آپ کے میلاد کی قسم اٹھاتا ہوں. میں نے بات بڑی کی ہے, سبحان اللہ, بڑی میٹھی آئی ہے. بندے ہمیں میٹھے ہیں مگر یہاں میٹھا نہیں چلتا. ممبر پر میں بیٹھا ہوں, ذمہ داری میری ہے, آپ کا کام ہے سبحان اللہ کہنا. بات غلط ہوئی میں جواب دے. میں پھر آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے تین قسمیں اٹھائیں. ایک شہر مکہ کی قسم جس شہر میں میرے آقا کا میلاد ہوا, وہ والد, والد کی قسم جن کے گھر میں میرے آقا کا میلاد ہوا, وہ ولدا, اور میں قسم اٹھاتا ہوں ولدا, اس کے جو والد کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے, اللہ نے حضور کے میلاد کی قسم اٹھائی ہے. میں پھر کہتا ہوں اللہ نے حضور کے میلاد کی قسم اٹھائی ہے. میں آگے بالکل بھی نہیں چلوں گا جب تک سبحان اللہ میرے مطلب کی نہیں آئے گی. اللہ نے حضور کے میلاد کی قسم اٹھائی ہے. اب دیکھیں اللہ پاک نے
تین انبیاء کا میلاد بیان کیا ہے قرآن کے اندر. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو کہنا پڑے گا تین انبیاء کا میلاد. سورہ مریم اٹھائیں، آیت نمبر 15 ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کا میلاد بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. اے یحییٰ، آپ کے یوم میلاد پر میرا سلام ہو. اے یحییٰ، آپ کے یوم میلاد پر میرا سلام ہو. میں نے کیا کہا؟ آپ کے یوم میلاد پر میرا سلام ہو. حضرت یحییٰ کے میلاد پر اللہ نے سلام بھیجا. یہ کس نے سلام بھیجا ہے میلاد پر؟ اللہ نے. اب اسی سورہ مریم کی آیت نمبر 23 پر آ جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے میلاد کے دن پر سلام ہو. کہتے ہیں میلاد کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا ذرا کسی عاشق کی محفل میں آج مجھے بتاؤں میلاد کہاں پر آیا ہے. پہلا سلام حضرت یحییٰ نے، حضرت یحییٰ کے میلاد پر اللہ نے سلام بھیجا سورہ مریم. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے میلاد پر سلام بھیج رہے ہیں. اب دیکھیں اللہ نے حضرت یحییٰ نبی کے ہیں ان کے میلاد پر سلام بھیجا. قرآن میں حضرت عیسیٰ اپنے میلاد پر سلام بھیج رہے ہیں، مگر جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے رسول کے میلاد کی تو اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے نبی، جس شہر میں تیرا میلاد ہوا ہے مجھے تیرے شہر میلاد کی قسم. ووالدن، اے حبیب، جس باپ کے گھر تیرا میلاد ہوا ہے مجھے اس والد کی قسم. وما ولد، اور حبیب مجھے اللہ کو تیرے پیدا ہونے میلاد کی قسم. اب کوئی بندہ یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ پیر صاحب اتنے دور سے آپ آئے ہیں 600 کلومیٹر سفر کر کے، اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کر آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان دو نبیوں کے میلاد پر سلام ہے، ہمارے نبی کے میلاد پر، شہر میلاد پر اور والد کے گھر پر رب تعالیٰ کی قسم ہے، تو کیا ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں، نہیں سننا چاہتے تو پھر یا نبی سلام علیکہ پڑھ دیتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء سنت، تشہید میلاد النبی. پڑھی لکھی بات ہمیشہ لوگوں سے سنی ہے، اساتذہ سے سنی ہے، والدین سے سنی ہے. آپ کو پڑھی لکھی بات سنانا چاہتا ہوں. میں انتظامیہ سے ایک بات کہوں، یاد رکھیں جب کسی کی محفل ہم سجاتے ہیں نا تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس کی محفل ہم سجا رہے ہیں وہ آئیں گے. میری بات کا آپ نے مول نہیں ڈالا. یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس کی محفل ہم سجا رہے ہیں، جس کے نام پر سجا رہے ہیں وہ آئیں گے، وہ آئیں گے. یہ یقین ہونا چاہیے. بس اگر یقین ہے نا تو ایک بات کا لحاظ ضرور رکھا کریں، اگر جو محفل ہم نے سجائی ہوئی ہے اور جن کی محفل سجائی ہوئی ہے وہ آ جائیں تو جو ماحول ہے سٹیج کا، نعت خوانی کا، باقی سارا، اگر حضور آ گئے محفل میں تو اس ماحول کو دیکھ کر میرے اور آپ کے آقا خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ بس اپنے آپ سے یہ سوال بھی کیجئے گا اور اپنے من کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اندر کی مفتی سے جواب دے دیجیے گا کہ اس ماحول میں اگر آقا آ جائیں
آقا خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ جو ماحول بنایا ہوا تھا اگر اس ماحول میں آقا آ جاتے تو کیا خوش ہو جاتے؟ اگر خوش ہوتے تو میری طرف سے اجازت ہے، اگر اندر کے مفتی کا فتویٰ آ جائے کہ آقا خوش نہ ہوتے ناراض ہو جاتے تو خدا را پھر ایسی محفل نہ سجایا کرے۔ ہم نے یہ سارا انتظام آقا کے لیے کیا ہوتا ہے، ہمارا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا سب آقا کے لیے ہے۔ آقا خوش ہو گئے سمجھو کہ ہماری دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ بس ایک چھوٹی سی بات میرے دل میں آئی، اگر آپ کو برا لگا تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اب آتے ہیں جو بات جہاں سے میں نے چھوڑی کہ دو انبیاء حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد پر اللہ پاک نے سلام بھیجا، حضرت عیسیٰ کی میلاد پر حضرت عیسیٰ نے خود سلام بھیجا، مگر جب آقا کی باری آئی تو آقا نے اللہ پاک نے آقا کے شہر میلاد پر بھی سلام بھیجا۔ آقا کے والد کا گھر جہاں آقا کا میلاد ہوا اس کی بھی قسم کھائی، شہر میلاد کی بھی قسم کھائی، وما ولد اور آقا کے میلاد کی بھی قسم کھائی۔ اب بس آخری بات آپ کے گوشت گزار کر کے میں اجازت چاہوں گا، ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ رب تعالی جب مختلف چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے تو کیوں اٹھاتا ہے؟ دیکھیں آقا نے کبھی والعصر کہہ کر زمانے کی قسم اٹھائی ہے، کبھی والتین کہہ کے قسم اٹھائی ہے، کبھی والزیتون کہہ کے قسم اٹھائی ہے، کبھی رب تعالیٰ نے وما ینطق عن الہوا کی قسم اٹھائی ہے، کبھی میرے آقا نے چہرہ والضحیٰ کی قسم اٹھائی ہے، کبھی میرے آقا نے زلف دوتا کی قسم اٹھائی ہے، کبھی میرے آقا نے حضور کے چشمین کی قسم اٹھائی ہے، کبھی میرے آقا نے فلا و رب کہہ کر قسم اٹھائی ہے۔ رب تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، سوال یہ پیدا ہے قسم اٹھائی کیوں ہے؟ قسم اٹھائی کیوں ہے؟ اچھا اب میں اپنے کسی مفتی، اپنے کسی مفسر، اپنے کسی حدیث محدث کی بات سناؤں گا، شاید کسی کو اچھی لگے شاید کسی کو اچھی نہ لگے۔ ابن تیمیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے ابن تیمیہ کا نام؟ یہ بچے چپ ہو جائیں، بچے چپ ہو جائیں۔ میرا مزاج نہیں ہے، اس طرح میں قرآن نہیں سنا سکتا، اس طرح میں قرآن نہیں سنا سکتا۔ ابن تیمیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ ابن تیمیہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں نا جن کو عرف عام میں آپ لوگ وہابی کہتے ہیں، ان کا نام تو سنا ہے نا کہ نہیں سنا؟ یہ جو ہمارے دوست ہیں وہابی حضرات، ان کے جو امام ہیں نا جن کو وہ اپنا امام سمجھتے ہیں، ان کا نام ہے امام ابن تیمیہ۔ اب آپ کو سمجھ آئیے ابن تیمیہ کون ہے؟ ان دوستوں کے وہ امام سمجھے جاتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کے جو فتاوی جات ہیں ان پر، فتاووں پر جو مشتمل مجموعہ ہے اس کو کہتے ہیں مجموعۃ الفتاوی۔ مجموعۃ الفتاوی کی جلد 1 صفحہ 2 نمبر 260، اس کے اوپر حضرت ابن تیمیہ نے قرآنی جو قسمیں ہیں، جو قرآن کی قسمیں ہیں ان پر بحث کی ہے۔ اب بڑے دھیان سے سنیے گا یار، میری بات سنیے گا، بڑی قیمتی بات ہے جو آپ لوگوں کو کم کوئی بتائے گا۔ ابن تیمیہ نے مجموعۃ الفتاوی کے اندر جو قرآن کی قسمیں ہیں ان قسموں پر بات کی ہے، اور ابن تیمیہ نے مجموعۃ الفتاوی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ رب تعالیٰ قرآن میں جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ چیز اللہ کی ذات پر 10 مختلف وجوہات سے دلیل بن جاتی ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہ رب تعالیٰ جب قرآن میں کسی چیز کی قسم اٹھا لیتا ہے تو وہ چیز رب تعالیٰ کی ذات پر، رب تعالیٰ کی الوہیت پر دلیل بن جاتی ہے، رب تعالیٰ کی ربوبیت پر دلیل بن جاتی ہے، رب تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل بن جاتی ہے، رب تعالیٰ کی علمیت پر دلیل بن جاتی ہے، رب تعالیٰ کی قدرت پر دلیل بن جاتی ہے، رب تعالیٰ کی مشیت پر دلیل بن جاتی ہے،
رب تعالیٰ کی رحمت پر دلیل بن جاتی ہے، رب تعالیٰ کی عزت پر دلیل بن جاتی ہے، رب تعالیٰ کی عظمت پر دلیل بن جاتی ہے، اور رب تعالیٰ کی حکمت پر دلیل بن جاتی ہے۔ یہ میں نے نہیں لکھا، اہل سنت کے کسی امام نے نہیں لکھا، امام ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں مجموعۃ الفتاویٰ کے اندر کہ رب تعالیٰ جب قرآن میں کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو وہ چیز اللہ کی ذات پر یہ 10 دلیلیں بن کر اتر جاتی ہے۔ تو جب رب تعالیٰ نے فرمایا، اب بس آخری بات، اور آپ کی سبحان اللہ ساتھ ساتھ چاہوں گا، رب تعالیٰ نے جب 3 قسمیں اٹھائیں، رب تعالیٰ نے حضور کے شہر میلاد کی قسم اٹھائی، رب تعالیٰ نے حضور کے والد کی قسم اٹھائی، وما ولدا، اللہ پاک نے میرے آقا کے میلاد کی قسم اٹھائی۔ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں، رب تعالیٰ جب قسم اٹھائے وہ چیز 10 سمتوں سے 10 طریقوں سے اللہ کی ذات پر دلیل بن جاتی ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا اور آپ کو سبحان اللہ کہنے سے میں نہیں روکوں گا۔ امام ابن تیمیہ وہابیوں کے امام کہہ رہے ہیں، جب رب تعالیٰ نے سورہ بلد کی آیت نمبر 3 میں آقا کے میلاد کی قسم اٹھائی تو آقا کا میلاد اللہ کی الوہیت پر دلیل بن گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے سورہ بلد کی آیت نمبر 3 میں جب محبوب کے میلاد کی قسم اٹھائی تو حضور کا میلاد اللہ کی ربوبیت پر دلیل بن گیا، میرے آقا کا میلاد اللہ کی وحدانیت پر دلیل بن گیا، میرے آقا کا میلاد اللہ کی علمیت پر دلیل بن گیا، میرے آقا کا میلاد اللہ کی قدرت پر دلیل بن گیا، میرے آقا کا میلاد اللہ کی قدرت پر دلیل بن گیا، میرے آقا کا میلاد اللہ کی مشیت پر دلیل بن گیا، میرے آقا کا میلاد اللہ کی رحمت پر دلیل بن گیا، میرے آقا کا میلاد اللہ کی عزت پر دلیل بن گیا، میرے آقا کا میلاد اللہ کی عزت پر دلیل بن گیا، اور میرے آقا کا میلاد اللہ کی حکمت پر دلیل بن گیا۔ اب بھی رکو گے حضور کا میلاد منانے سے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کا امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب قسم اٹھاتا ہے تو یہ 10 دلیلیں اللہ کی ذات پر اس قسم کے نتیجے میں قائم ہو جاتی ہیں۔ ارے جس کا میلاد اللہ کی ذات پر 10 دلیلیں قائم کر دے، تم اس نبی کا میلاد منانے پر دلیل ہم مانگ رہے ہو۔ جس نبی کا میلاد، میں نے اپنے پاس سے تو بات نہیں کی، قرآن سے بات کی ہے، قرآن کی توضیح اور تشریح امام ابن تیمیہ کے قول سے کی ہے، تو دوستان گرامی بس اتنا سا سوال، جو تمہیں حضور کے میلاد کی دلیل مانگے اسے کہنا اپنے امام کو پڑھو تو صحیح، آپ کا امام ہمارے نبی کے میلاد کو اللہ کی ذات پر 10 دلیلیں مانگ رہا ہے، مان رہا ہے، اور تم کس منہ سے اس آقا کے میلاد کی دلیل ہم سے مانگ رہے ہو؟ دوستان جی وقار، الحمدللہ اہل سنت فکر رضا وہ فکر ہے جو قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جا سکتی۔ میرے اور آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ہمیں وہ سچا عقیدہ دیا ہے جو قرآن کی ایک ایک آیت کی روشنی سے ہمارے قلب و اذہان کے اندر عقیدوں کے چراغ جلا دیتا ہے۔ دوستان جی وقار، اللہ پاک میرا آنا پڑھنا آپ کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری عادت بھی ہے، طبیعت بھی ہے، اتنا ہی کلام کرتا ہوں جو آپ آسانی سے خوشی سے سن لیں اور آپ کو 2-4 باتیں یاد بھی رہ جائیں۔ اللہ پاک آپ کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔